جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان، آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پروگرام میں۔ ناظرین، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کے حالات کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اور سب سے جو بریکنگ نیوز ناظرین آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی چلوں، اس میں انشاءاللہ مزید بھی جو ہے ہم بات کرتے چلیں گے۔ کل جو ہے کراچی میں ایک بہت بڑا آپریشن ہوا تھا، آپریشن الغار کے نام سے منسوب کیا گیا تھا اس آپریشن کو، نام اس کا یہی رکھا گیا ہے۔ بھارت کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، اور وہ کن کن چیزوں میں ملوث تھے انشاءاللہ اس پہ بھی ڈیٹیل سے ایک پروگرام بھی کریں گے، بات چیت بھی ہوگی۔ لیکن ناظرین آپ سب کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ جو ان سے چیزیں برآمد ہوئی ہیں، جدید قسم کے اسلحہ جو ہے وہ ان سے برآمد ہوئے تھے، جہاں پہ وہ آئی ڈیز کرے تھے، جو لوکیشنز انہوں نے کنفرم کی تھی کہ کہاں پہ ہم نے بلاسٹ کرنا ہے، کہاں پہ ہم نے جا کے لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنانا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری ہماری جو لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں، جتنے ہمارے ادارے ہیں، انہوں نے بر وقت کارروائی کر کے اس جو ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دہشت گردی کی ایک لہر چل رہی تھی، ان سارے دہشت گردوں کو پکڑ کے ان کو بے نقاب کر دیا، اور را کا اور بھارت کا جو چہرہ ہے، اصل چہرہ جو ہے وہ سب کے سامنے جو ہے وہ لے کر آئے۔ ناظرین، کل جو دہشت گرد جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں کراچی سے، ڈفرینٹ جگہ سے جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں۔ اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں، کچھ جو تھے وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کہاں پہ تھے، ان کے پاس جو یو ایس بی ڈیوائسز تھی اور جو چیزیں وغیرہ تھیں وہ ایسی تھیں کہ مطلب اگر ہم اپنے اداروں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ان کی فوٹیج وغیرہ بنانا، ان کی پکچرز وغیرہ لینا، ان کی ریکی وغیرہ کرنا، یہ ساری معلومات جو تھی وہ اس یو ایس بی میں تھی، اور یہاں سے یہ لوگ اسرائیل اور بھارت کو جو تھے وہ بیچتے تھے۔ تو یہ ایک بہت اچھا ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ اسکول کو اور مسجد کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا تھا کہ وہ وہاں پہ بھی جا کے جو ہے وہ بلاسٹ وغیرہ کریں گے۔ آئی ڈیز جو تھی وہ ان کو پراپر بتائی گئی تھی کہ آپ نے یہاں جو ہے وہ فکس کرنی ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، بہت اچھا ہوا کہ مطلب ٹائملی بر وقت کارروائی کر کے دہشت گردوں کو ہم نے جو ہے وہ پکڑ لیا ہے، اور انشاءاللہ ان کے خلاف جو ہے سخت سے سخت کارروائی ہوگی۔ اور ناظرین ساتھ ہی ساتھ آپ سب کو بتاتی چلوں، کوئٹہ میں گزشتہ روز جو ہے وہ بلال نامی ایک شخص تھا، جو کہ میڈیسن کمپنی میں کام کرتا تھا، ان کا مینیجر تھا، ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا اور دہشت گردوں نے ان کو شہید کر دیا۔ ایک میڈیسن والا جو اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے اور اس کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، تو یہ ان کو بھی آ کے جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں، یہ بچوں کو بھی جو ہے وہ شہید کر دیتے ہیں، یہ افواج پاکستان کے جوانوں کو بھی شہید کر دیتے ہیں، یہ نہ ماؤں کو چھوڑتے ہیں نہ بہنوں کو چھوڑتے ہیں۔ مطلب اتنے کمظرف ہو گئے ہیں، اتنا مطلب ان کا غیرت کا مادہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اتنے نیچ حرکتیں کرنے پہ جو ہیں وہ یہ آ گئے ہیں کہ مطلب وہ کسی کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم جہاں پہ اپنے بلوچستان کی بات کرتے ہیں اور اسرائیل کی بات کرتے ہیں، اسرائیل جو ہے وہ بھی یہی چیز کر رہا ہے، ان میں بھی مطلب کوئی سمپتی نہیں ہے، کوئی مطلب وہ چیز ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہیں پہ آ کے خاطر کر لے یا بچوں کو دیکھ لے یا ہماری خواتین کو دیکھ لے۔ مطلب جہاں پہ آپ کارروائی نہیں کرتے بھی یہ لوگ کارروائی کرتے، تو مطلب وہی جیسے ہم پہلے کہتے ہیں کہ ہندو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے بچے ہیں پالتو، وہ یہاں پہ بیٹھ کے جو ہیں وہ ان کو پال رہے ہیں، اسرائیل وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اپنے یہاں پہ پالتو لوگوں کو جو ہے وہ پال رہا ہے۔ تو لازمی سی بات ہے، مطلب جو چیزیں ہوں گی وہ تو ایز اٹ از ہوں گی، سیم جو ہیں وہ ہوں گی، لیکن پھر ہم کہیں گے کہ ہم آپریشن کریں گے، ہم کارروائی کریں گے اور آپ کو جنم حاصل کریں گے۔ ناظرین، عدنان بلوچ جو ہیں آج ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ جو ہے وہ تشریف فرما رہے ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ عدنان، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئے اور آپ نے اپنا وقت دیا۔ عدنان، کیا کہیں گے بشیر زیب کے حوالے سے کہ مطلب را کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ انہوں نے اتحاد جو ہے وہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ان کے اسٹیٹمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں کہ وہ بڑا کھل کے جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم بھارت کو بھی کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اسرائیل جو ہے موساد والوں کو بھی کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب ہماری جو بلوچ قوم ہے یا بلوچ نوجوان ہیں وہ اس بارے میں کیا رائے جو ہے وہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آج آپ نے ایک دفعہ پھر فتنۃ الہندوستان کا اور ان سیاسی پراکسیوں کو مجھے بے نقاب کرنے کا موقع دیا، اور جب تک ہماری جسموں میں سانسیں ہیں انشاءاللہ، جب تک ہم زندہ ہیں، ہم ان کو بے نقاب کرنے کے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم بات بشیر زیب کی کریں تو بشیر زیب جیسے ایک دہشت گرد نے، بشیر زیب جیسے ایک میں کہتا ہوں مفرور بگوڑے نے
بشیر زیب جیسے ایک یہودیوں اور ہندوؤں کے دلال اور دلار نے، یا بشیر زیب کے پالے ہوئے کرائے کے قاتلوں نے، یا بشیر زیب کے ہاتھ دہشت گرد تنظیموں نے، یا بشیر زیب کی نمائندگی کرنے والے سیاسی پراکسیوں نے، یا بشیر زیب کے دہشت گردوں کے لیے آواز اٹھانے والے سیاسی پراکسیوں نے، یعنی کہ ماہرنگ لانگو نے، یا ماہرنگ لانگو جیسی دیگر منافق چہرے ہیں، انہوں نے آج اسرائیل جیسے ایک دہشت گرد ریاست کے ساتھ، اسرائیل جیسے ایک ظالم دہشت گرد ریاست کے ساتھ، اسرائیل جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک خون آشام ریاست کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے منافق چہروں سے، اپنے ان نام نہاد انسانی حقوق کے جعلی چہروں سے اپنا آخری پردہ بھی اتار دیا ہے۔ انہوں نے صرف اپنے یہ سڑے ہوئے اور اپنے یہ گلے ہوئے چہروں سے صرف وہ آخری پردہ بے نقاب نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا کہ ہم لوگ صرف بھارت اور اسرائیل کی گود میں بیٹھ کر اس کے سہولت کار اور اعلیٰ کار دہشت گرد نہیں، بلکہ ہم بلوچستان کی دھرتی پر بلوچ قوم کے، بلوچ نسلوں کے، بلوچ خون کے، بلوچ ثقافت کے، بلوچ روایات کے بھی ہم لوگ سوداگر ہیں۔ یہ تو بلوچستان کی دھرتی پر چند ناشکرے اور سیاہ چہرے ہیں جن کو بلوچستانی عوام اب پہچان چکی ہے۔ بلوچستانی عوام کئی پچھلے نسلوں سے، کئی دہائیوں سے، کئی سالوں سے اس چیز کو دیکھتے ہوئے آ رہی ہے، اس بات کو سمجھتی ہوئی آ رہی ہے کہ اگر بلوچستان کی دھرتی پر بلوچ قوم کے خلاف یا بلوچ روایات کے خلاف، بلوچ ثقافت کے خلاف کوئی منصوبہ بندی ہوتی ہے، کوئی دہشت گردی ہوتی ہے یا کوئی سازش ہوتی ہے، اس میں یہی بھارت کی دہشت گرد را اور اسرائیل کی دہشت گرد موساد کے ساتھ ساتھ یہی سیاسی پراکسیاں ملے ہوتے ہیں، یہی اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ بلوچستان کی دھرتی پر جب بھی کسی نہتے بلوچ کا خون گرتا ہے، کسی نہتے بلوچ کا خون بہتا ہے، اگر بلوچستان کی دھرتی پر ہمارے اسکولز، ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارے مدرسے، ہمارے اسپتال جلتے ہیں یا بند ہوتے ہیں، یا بلوچستان کی دھرتی پر ہمارے لیے جو ترقی کے ہمارے منصوبے ہیں وہ اگر رکتے ہیں، تو بلوچستانی عوام جانتی ہے کہ ان کے پیچھے یہی ان کے بیرونی آقائے ہیں اور ان کے یہی بھارت اور اسرائیل کی سیاسی پراکسیاں ہیں، جسے بشیر زیب جیسے دہشت گرد، جیسے بشیر زیب جیسے دلال اور دلار چہرے، جیسے ماہرنگ لانگو جیسی دہشت گرد چہرے، جیسے سمیدین جیسے منافق اور انسانی حقوق کے جعلی علمبردار جو ان کے مہرے بنے ہیں، انہی کا ساتھ اور انہی کی حمایت ان کو حاصل ہے۔ تو بلوچستانی عوام ان کو جانتی ہے کہ یہ اصل میں بلوچ نہیں ہے، یہ صرف دشمن کے ہتھیار ہے، یہ دشمن کے اہلکار ہے، دشمن کے سہولت کار ہے۔ بلوچستانی عوام ان کو مسترد کر چکی ہے، بلکہ بلوچستان کی غیور عوام نے اب ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ بلوچستانی عوام نے اب دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم اس کھیل سے پہلے ہی واقف تھے، کہ یہ سب ایک ہی کھیل کے حصہ ہے، ہم ان کے اس گٹھ جوڑ سے، ان کی اس اتحاد سے بہت پہلے سے واقف تھے۔ تو بلوچستانی عوام نے ان دہشت گردوں کے خلاف، ماہرنگ لانگو جیسی سیاسی دہشت گردوں کے خلاف، بشیر زیب جیسے مفرور بگوڑوں کے خلاف اب ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب ان کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے، اب ان کو کچل کر ان کا خاتمہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ بالکل عدنان، ایسے ہی ہے۔ اگر ہم اپنی خواتین کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے بچوں کی بات کرتے ہیں، یہ کہاں کی آزادی کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اگر ان کا ایجنڈا جو ہے وہ موساد کے ریلیٹڈ ہے، را کا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایجنڈا یہ لوگ بلوچستان میں جو ہے چلا رہے ہیں یا اسی پہ کام کر رہے ہیں، وہی پراکسیز ہیں جو بدامنی جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ مطلب کوئٹہ میں جیسے اب بلال نامی ایک مزدور تھے مطلب میڈیسن کے، ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، نہ ان سے بچے محفوظ ہیں، نہ ہماری خواتین جو ہے وہ محفوظ ہیں، اور ہمیشہ یہ جو جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ اسی چیز پہ آ کے رک جاتے ہیں کہ مطلب یا تو وہ ایک ہوتا ہے نا کمپیریزن آپ کر لیں، یا پھر ایک نسل کو دیکھ کے یا پھر قومیت کو دیکھ کے جو ہے وہ مار دیتے ہیں۔ تو یہ کہاں کا مطلب اصول ہے؟ اور چیزیں جو ہیں وہ بالکل اسرائیل کی طرح جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ مطلب اسرائیل بھی کسی کو نہیں دیکھتا، مطلب جو سامنے آتا ہے وہ مار دیتا ہے، یہ لوگ بھی اسرائیل کی طرح ہی حرکتیں یہاں پہ کر رہے ہیں بلوچستان میں۔ دیکھیے، سب سے پہلے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ دنیا ان کی دہشت گردی کو، ان کی فتنہ بازی کو، ان کی یہ یہودیوں کی دلالی کو اور ہندوؤں کی دلاری کو اور ان کی مکاری کو، ان کی دہشت گردی کو، ان کی دہشت گردانہ وار کو، ان کی دہشت گردانہ حرکتوں کو بلوچ قوم سے یا بلوچ روایات سے یا بلوچ ثقافت سے یا بلوچ کی پہچان سے یا بلوچ ماؤں کی تربیت سے کیوں جوڑتی ہے؟ ان دہشت گردوں کا، ان بگوڑوں کا، بشیر زیب جیسے دہشت گردوں کا، بشیر زیب جیسے وطن
وطن مٹی اور قوم کے غداروں کا، یا مہرنگ لانگوں جیسی میں یہاں لفظ استعمال کروں گا، سستی عورتوں کا، دہشت گرد عورتوں کا، بلوچ ثقافت سے، بلوچ قوم سے، بلوچ روایات سے، بلوچ پہچان سے یا بلوچ ماؤں کی تربیت سے دور دور تک کوئی بلا واسطہ یا بالواسطہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم ان کی دہشت گرد جماعتوں سے یا ان کی دہشت گرد تنظیموں سے ہٹ کر بات کریں، کہ سیاسی پراکسیوں کی بات کریں، تو بلوچستان کی سرزمین پر ان کی سیاسی پراکسیوں کا بھی حال یہی ہے۔ بلوچستانی عوام کے جذبات سے یا بلوچ ماؤں کی تربیت سے، بلوچ روایات سے، بلوچ قومیت سے ان کی سیاسی پراکسیوں کا بھی کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، کیونکہ بلوچستان کی روایات یا بلوچ ماؤں کی تربیت کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور وہاں غیر مردوں کے درمیان میں جا کر وہ صرف اس لیے اپنے ہاتھوں سے، اپنے سروں میں سے اپنی چادروں کو اتار کر پولیس اہلکاروں کے قدموں میں کود کود کر، ہچل ہچل کر صرف اس لیے پھینکیں کہ آج رات شاید ہم جعلی من گڑت ہیڈ لائنز کی زینت بنیں گے۔ بلوچ روایات یا بلوچ ماؤں کی تربیت یا بلوچ ثقافت کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہماری بیٹیاں گھروں سے نکلیں اور بیرون ملک جا کر وہاں بند کمروں میں، وہاں سیاہ کمروں میں، وہاں تاریک کمروں میں یہودیوں سے، ہندوؤں سے مل کر وہاں بیٹھ کر اپنے قوم کے خلاف، اپنے مسلمان افواج کے خلاف، اپنے مذہب کے خلاف، یہاں پر اپنے بلوچستانی اقوام کے خلاف سازش کریں اور منصوبہ بندی کریں۔ تو مہرنگ لانگوں جیسی دہشت گردوں کا یا سمیدین جیسی منافق عورتوں کا بلوچستانی روایات سے، بلوچستانی ثقافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی یہ بلوچ ہیں، یہ صرف دہشت گرد ہیں۔ انہوں نے اب کوئٹہ میں بلال نامی ایک نہتے مزدور کو، اس کو مزدور ہی کہیں گے کیونکہ وہ فلاح و بہبود کے لیے، ہماری جانوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے یہاں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، یہ اس طرح کے ایک مزدور کو، ایک نہتے شہری کو اس طرح بے دردی سے قتل کرتے ہیں تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نسل کی یا بلوچ نسل کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ یہ تو بلوچستان کی سرزمین کے، بلوچ روایات کے، بلوچ ثقافت کی سب سے بڑی یہ لوگ توہین کر رہے ہیں۔ بلوچستان کی جو روایات ہے، جو بلوچ اقوام کی روایات ہے، وہ مزدوروں کو، وہ اس طرح کی نہتے شہریوں کو تحفظ دیتی ہے۔ بلوچ روایات مزدوروں کو، مہمانوں کو عزت و احترام دیتی ہے۔ بلوچ روایات نے ہمیشہ باہر سے آنے والے لوگوں کا احترام کیا ہے، ان کو عزت بخشی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بلوچ نسل کے، بلوچ ثقافت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ بلوچ جو اقوام ہے، بلوچ اقوام ان کی ایسی دہشت گردانہ حرکتوں کو، ان کی ایسی ناپاک اعمال کو مسترد کرتی ہے۔ بلوچ قوم یہاں بلوچستان کی دھرتی سے، پاکستان کی سرزمین پر جو آباد دوسرے اقوام ہیں، ان کو بھائی چارے کے، ان کو حب الوطنی کے، ان کو محب وطنی کے، ان کو ہمن کا، قربانی کا پیغام دیتے ہیں، اور وہ کبھی اپنے دوسرے اقوام کے بھائیوں کے خلاف بندوق نہیں اٹھاتے، بلکہ وہ اپنے ریاست کے ساتھ، وہ اپنے فوج کے ساتھ، اپنے دوسرے بھائیوں کے شانہ بشانہ اس ملک کے حق میں، ان افواج کے حق میں، ان کی محبت میں کڑے ہیں۔ بالکل عدنان، ایسے ہی ہے، کیونکہ ہمارے جو جوان ہیں، ہمارے بلوچستان کے، اگر ہم جوانوں کی بات کریں یا پاکستان کے جوانوں کی بات کریں، کہ 8-9 مئی والا واقعہ دیکھ لیں یا اور کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ ہوتا ہے، تو ہم جتنے بھی محب وطن پاکستانی ہیں، یا اگر ہم بلوچوں کی بات کرتے ہیں، پشتونوں کی، پنجابیوں کی، سندھیوں کی، ہزاروں کی، سب کی بات کرتے ہیں، تو مشکل حالات میں سب اپنے افواج کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں۔ عدنان، کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ مطلب ایک جو وار چل رہی ہے، اگر ہم ڈیجیٹل وار جو ہے وہ ان کو کہہ لیں، اور را اور موساد جیسے جو ایجنسیز ہیں جو ایک دہشت گردی پھیلا رہے ہیں بلوچستان میں، مطلب جو ایک ڈیجیٹل وار جو ہے وہ کر رہے ہیں، جدید اسلحہ بھی جو یہاں کے ان کے پراکسیز ہیں ان کو فراہم کر رہے ہیں، اور جدید جو ہم ٹیکنالوجی اس کو کہہ سکتے ہیں وہ بھی مطلب وہاں بیٹھ کے ان کو کر رہے ہیں، تو ان کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ مطلب کیا ایسا ہو سکتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں مطلب اپنے اینڈ پہ؟ دیکھیے، ہمارا یہ جو بزدل دشمن ہے، یہ جو بشیر زیب کی دہشت گرد تنظیم ہے، آج یہ اس حد تک گر گئی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی سے اور جدید حسلوں سے باہر نکل کر اب یہ بلوچ نوجوانوں کی، بلوچ بچوں کی اور بلوچ ماؤں بہنوں کی بھی لحاظ نہیں رکھتی۔ اب یہ بلوچ ماؤں کی لحاظ نہیں رکھتی، یہ بلوچ ماؤں کو، بلوچ بہنوں کو اپنی اس نام نہاد دہشت گردانہ جنگ کی آزادی میں استعمال کرتی ہے۔ بلوچستان کی دھرتی میں جو دور دراز علاقے ہیں، وہاں کی یونیورسٹیز میں، وہاں کے اسپتالوں میں، وہاں کے گھرانوں میں بلوچستان کی جو نادان مائیں ہیں، بہنیں ہیں، شاری بلوچ جیسی خواتین ہیں، جو سمیہ بلوچ
نامی خواتین ہیں, جیسے کہ یہ ماہل وغیرہ ہے, یہ لوگ ہیں. اس جیسی خواتین کو ان کو بلیک میل کر کے, ان کی ذہن سازی کر کے, ان کی نازیبا تصویریں بنا کر, ان کے والدین کو ان کے سامنے قتل کرنے کی دھمکیاں دے کر, ان کو اپنے دہشت گردانہ جنگ کا حصہ بنا کر یہ لوگ جہنم حاصل کروا رہے ہیں. تو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ لوگ بہادر ہیں, یہ لوگ منظم ہو گئے, یا یہ لوگ طاقتور ہو گئے ہیں. ان میں اصل ان میں قوت للکار نہیں ہے, ان میں یہ ہمت و غیرت ہی نہیں ہے کہ اگر آپ سامنے سے مردوں کی طرح افواج پاکستان کے ساتھ لڑیں. ان کا جو باپ ہے, ان کا جو حاکا ہے اسرائیل ہے, وہ بھی پاکستان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اسے اس بات کی بخوبی علم ہے کہ اگر میں پاکستان کی طرف اپنی میلی آنکھوں سے دیکھوں گا تو بلوچستان کی جو سرزمین کے محب وطن بلوچ ہے, یہ اپنے مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں یہ آ کر میری دہشت گرد ریاست کے اندر گھس کر مجھے ماریں گے, میری بلوں میں گھس کر میرا خاتمہ کریں گے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروکسی نے, اس پروکسی وار کو چلانے والے دہشت گرد نے بھی اسی راستے کو, اسی طریقے کو اپنا لیا ہے. یہاں کر خود لڑنے کی ہمت ان میں نہیں ہے, بلکہ یہ لوگ خواتین کو آگے کرتے ہیں, خواتین کو استعمال کرتے ہیں. بلوچ جو قوم ہے وہ جنگوں کے لیے پوری دنیا میں ان کی مثال نہیں ملتی. بلوچ جو قوم ہے وہ بڑا بہادر قوم ہے ہمارا. یہ بلوچستان میں جو بلوچی اقوام ہے, جو بلوچ اقوام ہے, وہ میدان جنگ میں آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دشمن کے ساتھ لڑنے کی ان کی روایات ہیں. تو اس دشمن کو, جیسے کہ اگر ہم اس دشمن کی بات کریں, آج انہوں نے سوشل میڈیا پر انہوں نے ایک جعلی جھوٹی من گڑت کہانیوں کی محاذ کھول کر رکھ دیا ہے. انہوں نے یہاں پر بات یہ ہے کہ ہم کب تک, سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم کب تک خاموش رہیں گے, ہم کب تک اس کو للکاریں گے نہیں, یا ہم کب تک اس کے جھوٹ کو یہاں پر سچ بنتے ہوئے دیکھیں گے. بطور ایک بلوچستانی میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا ہر نوجوان سامنے آئے, بلوچستان کا ہر نوجوان اپنے الفاظ کو ہتھیار کا شکل دے, بلوچستان کا ہر نوجوان سامنے آ کر سچ کو اپنی دلیل بنا کر سامنے آئے, بلکہ ان کی جھوٹ کو پوری دنیا میں ریاست کے ساتھ مل کر ان کی جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے ان کی دہشت گردانہ ایجنڈے کو دفن کریں. ریاست پاکستان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست پاکستان اب مزید ان پر نرم ہاتھ نہ رکھیں, بلکہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں, ان کے خلاف سخت سے سخت فوری ایکشن لیں. ان کی من گڑت جھوٹی کہانیاں پھیلانے والے پیجز کو, اکاؤنٹس کو FIA کے ذریعے, PTA کے ذریعے ختم کر دیا جائے, بلاک کر دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان کو اب سائبر کے محاذ پر ایک بہت بڑی منظم اور ایک بہت طویل اور ایک گہری جنگ لڑنی پڑے گی, تاکہ ان کے اس جھوٹ کی آواز کو دبایا جا سکے, اس کو کچل دیا جا سکے, اس کو ختم کر دیا جا سکے, پاکستان کے بیانیے کو بلوچستانی عوام کا بیانیہ بنایا جا سکے. اب ان کو میں سمجھتا ہوں, میں افواج پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں, وہ بلوچستانی عوام کے لیے شعور کے اور علم کے راستے ہموار کریں. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دشمن ہے, اس کو ہماری خاموشی سے سب سے بڑا حوصلہ اس کو یہاں سے ملتا ہے. ہماری خاموشی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے. ہمیں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اب اسے للکارنا ہوگا, اسے جواب دینا ہوگا, اسے پوری دنیا میں رسوا و ذلیل کر کے بے نقاب کرنا ہوگا, اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا. تھینک یو سو مچ عدنان, بہت بہت شکریہ کہ آپ کا, کہ آپ یہاں پہ آئے ہوئے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ سب کو بتاتی چلوں کہ عدنان سلیم جو تھے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے تھے. ان کی باتیں آپ سب نے سنی, اپنا پوائنٹ آف ویو انہوں نے شیئر کیا, اور جو چیزیں تھیں گراؤنڈ ریئلٹی انہوں نے آپ سب کے سامنے رکھی. بالکل ناظرین, میں بھی آپ سب سے جو ہے وہ یہی کہنا چاہوں گی لاسٹ میں کہ مطلب اگر باہوٹ بلوچ جیسے جو اکاؤنٹس ہیں, جو سوشل میڈیا کے ان کے ہینڈلرز ہیں, بیٹھ کے چلا رہے ہیں, مطلب یقین کریں وہ ایسی خبریں جو ہیں وہ پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ مطلب نوشکی میں تو مطلب افواج پاکستان کے سارے جوان انہوں نے مار دیے ہیں, ٹھیک ہے, اور بلوچستان جو ہے وہ سارے ان کے قبضے میں, اللہ معاف کرے. تو مطلب اتنی جھوٹی کہانیاں کہ مطلب جن کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے, ٹھیک ہے, اور فضول کے ٹویٹس آپ کر رہے ہیں, اور مطلب من گڑت کہانیاں جو ہیں وہ آپ پیش کر رہے ہیں. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ مطلب انسان میں اتنے گٹس ہونے چاہیے کہ آپ ریالٹی کو فیس کریں, آپ گراؤنڈ ریالٹیز پہ کام کریں, اور جو سچ ہے وہ آپ دکھائیں. آپ تو اسرائیل کی جو چیزیں ہیں وہ بیٹھ کے فالو کر کے آپ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پروپیگنڈا سٹارٹ کر لیتے ہیں. بھارت کی کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے بلوچستان میں جو پراکسی ہوتی ہے, ایک پٹاخہ نہیں بچتا, وہ بھائی بلاسٹ ہو گیا تو ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا. ابھی ریسنٹلی مطلب ایک اور پروپیگنڈا جو ہے یہ لوگ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ریسنٹلی ایک بیان ان لوگوں نے دیا ہوا ہے کہ گوادر میں جو ہے وہ بہت زوردار دھماکہ ہوا ہے, اور دھماکوں کی آواز جو ہے وہ سنائی گئی ہے. بلیو یو می 110% یہ جھوٹ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
ہم بلوچستان میں رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. وی آر جرنلسٹ, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جگہ جگہ کی خبر ہوتی ہے کہ کہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو یہ جھوٹی کہانیاں پھیلانا جو ہے وہ بند کر دے. اگر آپ لوگ کو یہ لگتا ہے کہ جھوٹی کہانیاں پھیلا کے آپ لوگ جو ہے وہ لوگوں کے دماغ جو ہے وہ خراب کر دیں گے, یا بلوچ جو ہمارے جوان ہیں یا ہماری خواتین ہیں ان کا دماغ خراب کر دیں گے, تو اس چیز سے آپ نکل جائیں. بہت دیر ہو چکی ہے, بہت دیر ہو چکی ہے, کیونکہ آپ بیڈلی ایکسپوز ہو گئے ہیں. ہمیں پتہ ہے آپ کا جو یہ گندا چہرہ ہے نا یہ بے نقاب ہو گیا ہے. اگر کیا میں 2 پوائنٹس ایڈ کروں, پلیز. ہم لوگ کبھی کبھار یہ جو باہود بلوچ جیسے اکاؤنٹس ہیں ہماری نظروں سے گزرتے ہیں, ویسے ہمارے پاس اتنا فضول ٹائم تو نہیں ہوتا کہ ہم ان دہشت گردوں کی دہشت گردی کو, ان کی ڈیجیٹل دہشت گردی کو دیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں. نعوذ باللہ یہ ایسی من گڑت جھوٹے پوسٹ کرتے ہیں. کبھی کبھار ہمیں احساس ہوتا ہے کہ شاید بلوچستان کی سرزمین پر انہوں نے نعوذ باللہ قبضہ کر دیا ہے. اگر قبضے کی بات ہم کریں تو قبضہ اصل میں اب ان کے دماغ پر, ان کے دل پر ہمارے لیے خوف نہیں کر دیا, کیونکہ اب ان خوف ہے کہ بلوچستان کا نوجوان جاگ چکا ہے, بلوچستان کی مائیں جاگ چکی ہے, اب ہم پوری دنیا میں ان کو بے نقاب کریں گے. لیکن جس طرح کی من گڑت جھوٹی پوسٹ سے یہ کرتے ہیں تو حقیقت اس کے برعکس ہے. بلوچستان میں جو بلوچستان کی فضا ہے وہ تر و تازہ ہے, بلوچستان کی جو فضا ہے وہ پرامن ہے, بلوچستان زندہ ہے, بلوچستان میں پاکستان کا پرچم سر بلند ہے اور ہمیشہ تا قیامت رہے گا انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. اور بلوچستان کے جو نوجوان ہیں وہ بھی ایسے ہی آپ دیکھ لیں کہ مطلب وہ بھی ایکٹیو ہی ہیں, اور وہ آپ کو جواب دینے کا جو ہے بخوبی حق بھی رکھتے ہیں اور آپ کو جواب بھی دے سکتے ہیں. تو ناظرین جھوٹی خبروں پہ جو ہے وہ کان وغیرہ جو ہے وہ نہ دھریں, ٹھیک ہے. جو ریالٹیز ہے وہ ہمیں پتہ ہے, ہم بیٹھے ہیں آپ کو بتانے کے لیے. یہ باہوڑ جیسے جو اکاؤنٹس ہیں ان پہ آپ نہ بلیو کریں نہ ان کو دیکھیں. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.